کر ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خاطر پورا کرنا اور پورے حضور اور اخلاص اور خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے۔ ایمان کے بعد کیونکہ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متقین کی تیسری صفت کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اس کے اندر تمام نعمتیں ہیں، خاص ظاہری و مادی ہوں جیسے مال و دولت، قوت و صحت، یا باطنی و روحانی ہوں جیسے علم و ہنر، عقل و حکمت، سمجھ بوجھ۔ لہذا اللہ کے دیے مال و دولت، دوسروں کی مدد کرنا یا علم و حکمت سکھانا یا مخلصانہ کسی کو مشورہ دینا، یہ سب اس آیت کے نیچے داخل ہیں۔ پھر مما فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے دیے مال کو بھی سب کا سب اور پورے کا پورا خرچ کرنا نہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا مقصود ہے، کیونکہ مما عربی میں تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے۔ اب جہاں تک مال کے خرچ کرنے کا تعلق ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا، سونا چاندی اس کے نصاب کو، یا مال مویشی ہو، تجارت ہو، زمین میں عشری ہو، عشر دینا۔ نمبر 2 صدقہ فطر ادا کرنا، جو عید کے موقع پہ دیتے ہیں، جو واجب ہے۔ خیرات و صدقات، فقراء و مساکین کو دینا، کمزوروں کی مدد کرنا، قرض داروں کو قرض دینا، قرض لیے ہوئے نہیں ادا کر سکتے، مہمانوں کی مہمانداری، اور وہ جگہیں جو اللہ کے لیے وقف ہیں، مسجد مدرسے بنانا، ان پہ خرچ کرنا یا ان کو قائم کرنا، ان سے متعلقات جو خرچے ہیں وہ پورے کرنا، ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کر دینا۔ اس طرح کنواں کھودوانا، پانی لگانا، سبیل لگانا، جو آج کل لوگوں نے کولر رکھے ہوتے ہیں باہر پانی پینے کے لیے، یا انہوں نے مشینیں جو ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے وہ لگائی ہوتی ہیں، تو یہ بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ مسافر خانہ، مہمان سرائے بنوانا، آج کل ہوٹل ہیں چونکہ، تو مصارف۔ نمبر 5 حج کے مصارف میں خرچ کرنا، خواہ اپنے واسطے ہو یا دوسرے کے واسطے۔ نمبر 6 جہاد کے لیے خرچ کرنا، اور نمبر 7 جو واجب خرچے اس کے ذمے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کا بچوں کا خرچہ اور بیوی کا خرچہ، اور اس طرح وہ محارم رشتہ دار جو والدین ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کا خرچہ یہ بھی اس کے ذمے ہے۔ الغرض متقین کی تیسری صفت یہ ہوئی کہ اللہ نے انہیں جو بھی ظاہری باطنی نعمتیں دی ہیں، اس میں سے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ فرمائی چوتھی صفت کہ آپ علیہ السلام، ایک تو اس کتاب پر ایمان رکھنا جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن کریم، دوسرے ان کتابوں پر ایمان رکھے جو پہلے انبیاء پر بھی اتری ہیں۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ دوسرے گزشتہ انبیاء اور کی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مانیں اور انہیں سچا سمجھا جائے، جب تک کہ وہ غیر محرف، مطلب جب تک ان میں تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ رد و بدل ہونے کے بعد تو اصل کلام الہی نہ رہا، اور اپنے اپنے زمانے کے لیے واجب العمل مانا جائے کہ تورات بھی جو اپنے زمانے میں تھی تو واجب العمل تھی، زبور اپنے زمانے میں تھی تو واجب العمل تھی، انجیل اپنے زمانے میں تھی تو اس پر عمل کرنا واجب تھا، مگر اب ان پر عمل کرنا واجب نہیں، کیونکہ قرآن نازل ہونے کے بعد پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں، اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ اسی آج کل کی جو تورات، انجیل جو کتابیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے لا نصدق ولا نکذب، کہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بیچ میں ان لوگوں نے بدل کر احکامات ڈال دیے ہوں، الفاظ ڈال دیے ہوں، اس لیے ہم سب کی تصدیق نہیں کرتے۔ ولا نکذب، وہ نہیں جھٹلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اصل حکم بھی اس کے اندر موجود ہو موجودہ کتابوں کے اندر، تو لہٰذا نہ تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارے انہی کتابوں پر ایمان ہے جو صحیح سالم، بغیر تحریف کے، بغیر رد و بدل کے اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔
باقی سب کتابوں شریعتوں کے منسوخ ہونے کے بعد صرف ایک یہی قرآن پاک قابل عمل رہ چکا۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک صفحہ لے کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر یہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ، تورات کا ایک صحیفہ ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ دیکھ کر، جواب سن کر آگے تشریف لے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا زور سے، اور آ کر کہنے لگے ثقلت امک یا عمر اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے عمر، تیری ماں تجھے گم کر دے، تو ہلاک ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھتا کہ کیسے سرخ ہو گیا ہے غصے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے عمر رضی اللہ عنہ، اور جا کر عرض کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں گزشتہ امت کی کتابوں کو، صحیفوں کو، ان کو دیکھ کر وہ مجھے اچھی معلوم ہونے لگیں، لہذا میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ علیہ السلام خطبہ فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا میں اور وہ کتاب قرآن پاک جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، کیا تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم پھر بھی گزشتہ لوگوں کی کتابوں کو، شریعتوں کو، احکامات کو، ان کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہو؟ پھر فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس زمانے میں آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ چارہ کار نہیں، کہ وہ بھی میری اتباع کر کے چلیں گے، اگرچہ ان کی اپنی شریعت، اپنی کتابیں اپنے وقت میں معتبر تھیں اور قابل عمل تھیں، لیکن قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب کوئی کتاب گزشتہ وہ قابل عمل نہ رہی، منسوخ ہو گئی۔ ماننا سب کو، ایمان سب پر ہمارا ہے۔